بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ٹی ایل ایف انٹرنیشنل چینل کے ہفت روزہ پروگرام تفہیم القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیات 184 اور 185 کی تفہیم ہوگی۔ منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ کا ہے، جبکہ تفہیم کی سعادت خاکسار تینوں فردوس کو حاصل رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کی جانب۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: یہ روزے گنتی کے چند روز کے ہیں، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تفہیم: اس آیہ میں بتایا گیا ہے کہ روزہ گنتی کے کچھ دنوں کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ ان چند دنوں سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر ان چند دنوں میں بھی سہولت دے دی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے یہ آسانی فراہم کی گئی ہے کہ اس وقت یعنی ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد جتنے روزے چھوڑے ہوں اتنے ہی روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ رمضان کے بعد بھی چھوڑے ہوئے روزے نہ رکھے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت رکھ دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک دن کے کھانے کے برابر کسی مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، اور جو اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کر دے یعنی زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھ سکو تو روزے کی اس قدر فضیلت ہے کہ روزہ رکھنا اس کا فدیہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرض روزہ کیا تم پہ چند روز کا، اور یہ حکم ہے تم کو اللہ کا، ہاں ہوں بیمار یا کہ مسافر ہوں جو، تو اس وقت روزہ نہ رکھیں گے وہ، مگر جتنے روزے ہوئے ہوں قضا بعد میں ان کو کرنا ہے لازم ادا۔ قضا بھی ادا جو مگر نہ کرے ایک محتاج کا پیٹ پھر وہ بھرے، اور زیادہ کرے گا بھلا خود سے جو، جزا اس کی پائے گا اللہ سے وہ، مگر یاد رکھنا ہے بہتر یہی بے وجہ کوئی روزہ نہ چھوڑو کبھی، جان لو اگر سمجھ ہے تمہیں بھی کوئی، بڑھ کے روزے سے فدیہ نہیں ہے کوئی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 185 کی جانب۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، یہ جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان کے بعد گن کر روزے پورے کر لے۔ اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہے، اور یہ سہولت تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو، اور جو اللہ نے تمہیں نیک راہ دکھائی ہے تو اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ تفہیم: اس آیہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا،
بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس شرف کے ساتھ ماہ رمضان کی فضیلت مسلمہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے، لہٰذا ایسے مبارک مہینے کا احترام واجب ہو جاتا ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اور احترام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں اور روزے جو اس ماہ میں فرض کیے گئے ہیں اس فرض کو ادا کیا جائے۔ اب کسی وقت انسان کے لیے روزے کی ادائیگی مشکل بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی سہولت عطا کی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے قضا روزے کی اجازت دے دی گئی۔ واضح رہے کہ چھوٹ نہیں دی گئی کہ بالکل ہی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ یہ کہ بیماری اور سفر میں بے شک روزہ چھوڑ دے، لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہوں گن کر اتنے روزے صحت یاب ہونے یا سفر ختم ہونے کے بعد رکھ لے۔ گویا یہ سہولت صرف تکلیف اور مجبوری کے دنوں کے لیے ہے، مستقل نہیں۔ اللہ کا مقصد اس سے تمہارے لیے آسانی مہیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا مشکل میں تمہیں چھوٹ دے دی اور پھر یہ موقع بھی دے دیا کہ تم اس سعادت سے بالکل ہی محروم نہ ہو جاؤ، تو اس کے لیے تمہیں قضا روزہ رکھنے کی سہولت دے دی۔ اس سہولت کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے نیکی کی یہ راہ دکھانے کے لیے تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر بھی بجا لاؤ۔ مہینہ یہ ایسا ہے رمضان کا، یہ قرآن جس میں ہے نازل ہوا، ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے، جو الگ سچ کو باطل سے کرتا ہے، جو سو مل جائے جس کو بھی ماہ سیام، تو روزے وہ رکھے بصد احترام۔ گر ہو بیمار یا ہو سفر میں کوئی، تو اللہ نے اس کو یہ ہے چھوٹ دی، بعد میں گن کے رکھ لے وہ روزے سبھی، نہیں چاہتا ہے وہ مشکل تری۔ سہولت تجھے اس لیے دی گئی کہ آسان ہو اس سے مشکل تری، نیک رستہ تمہیں جو دکھایا گیا، بڑائی بیاں اس کی کرنا سدا، ہر ایک کام آساں تمہارا کیا، کرو شکر اس کا تم اس پہ ادا۔ منظوم ترجمہ سورہ بقرہ آیات 184 اور 185۔ مترجم منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ آواز تینوش فردوس۔ آیت نمبر 184۔ فرض روزہ کیا تم پہ چند روز کا، اور یہ حکم ہے تم کو اللہ کا، ہاں ہوں بیمار یا کہ مسافر ہوں جو، تو اس وقت روزہ نہ رکھیں گے وہ، مگر جتنے روزے ہوئے ہوں قضا، بعد میں ان کو کرنا ہے لازم ادا۔ قضا بھی ادا جو مگر نہ کرے، ایک محتاج کا پیٹ پھر وہ بھرے، اور زیادہ کرے گا بھلا خود سے جو، جزا اس کی پائے گا اللہ سے وہ۔ مگر یاد رکھنا ہے بہتر یہی، بے وجہ کوئی روزہ نہ چھوڑو کبھی، جان لو گر سمجھ ہے تمہیں بھی کوئی، بڑھ کے روزے سے فدیہ نہیں ہے کوئی۔ آیت نمبر 185۔ مہینہ یہ ایسا ہے رمضان کا، یہ قرآن جس میں ہے نازل ہوا، ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے جو، الگ سچ کو باطل سے کرتا ہے جو، سو مل جائے جس کو بھی ماہ سیام، تو روزے وہ رکھے بصد احترام۔ گر ہو بیمار یا ہو سفر میں کوئی، تو اللہ نے اس کو یہ ہے چھوٹ دی، بعد میں گن کے رکھ لے وہ روزے سبھی، نہیں چاہتا ہے وہ مشکل تری۔ نیک رستہ تمہیں جو دکھایا گیا، بڑائی بیاں اس کی کرنا سدا، ہر ایک کام آساں تمہارا کیا، کرو شکر اس کا تم اس پہ ادا۔